صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، گزشتہ سے پہلے والی جمعہ میں میں نے یہ بات عرض کی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے عظیم الشان نعمت عقل سلیم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے اور سمجھ دی ہے اور جو فراست دے رکھی ہے، یہی عقل، یہی فراست اور یہی سمجھ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور پھر میں نے یہ بات بھی بتائی کہ فراست کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے فراست ایمانی اور ایک ہے فراست شیطانی. ایسی عقل استعمال کرنا جس کے نتیجے میں ہم وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے، نبی راضی ہو جائے، قبر والی زندگی بن جائے، آخرت والی زندگی بن جائے، اس کو فراست ایمانی کہتے ہیں. اور ایسی فراست جس سے مکاری کی جائے، جھوٹ بولا جائے، دغا کیا جائے، دوسروں کا مال ہڑپا جائے، اس کو فراست شیطانی کہتے ہیں. جوا کھیلنے کے لیے بھی عقل چاہیے، چوری کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے، قتل کرنے کے لیے بھی سمجھ چاہیے. لیکن یہ جو سمجھ ہے، یہ سمجھ کا تعلق فراست ایمانی سے نہیں ہے، فراست شیطانی سے ہے. فراست شیطانی اللہ سب کو دے سکتے ہیں. فرعون کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مملکت دی، سلطنت دی، دولت دی، صحت دی. اتنا صحت مند تھا کہ کبھی اس کے سر میں درد تک نہیں آیا، بیماری کیا اسے پتا نہیں. لیکن فراست ایمانی سے محروم تھا، تو اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس نے غلط سمجھ لیا اور اس نے یہ دعویٰ کر دیا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بلند پروردگار ہوں، سب سے بڑا اللہ ہوں، رب ہوں. فراست نہیں تھی. قارون کو اللہ نے مال دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مال دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فراست ایمانی تھی، تو اسی مال کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور نبی کی رضا حاصل کرنے کا انہوں نے اسے ذریعہ اور سبب بنا لیا. قارون کے پاس فراست شیطانی تھی، تو قارون کو وہی مال اللہ کے عذاب کا ذریعہ اور سبب بن گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس مملکت تھی، سلطنت تھی، حکومت تھی، لیکن فراست ایمانی تھی، تو وہ مملکت، سلطنت اور حکومت اللہ کی رضا کا ذریعہ اور سبب بن گئی فراست ایمانی ہونے کی وجہ سے. فرعون کے پاس سلطنت تھی، مملکت تھی، لیکن فراست ایمانی نہیں تھی، تو وہی سلطنت، مملکت اللہ کے عذاب آنے کا ذریعہ اور سبب بن گئی. تو انسان کو صرف سمجھ ہونا کافی نہیں، سمجھ بھی وہ سمجھ جس سے اللہ راضی ہو جائے، قرآن سمجھ میں آ جائے، حدیث سمجھ میں آ جائے. اور یہ فراست ایمانی اللہ ہر کسی کو نہیں دیتے. ہم اللہ کے پاس آنکھ مانگ کر نہیں آئے تھے. یا اللہ جب تو ہمیں دنیا میں بھیج تو آنکھوں کے ساتھ بھیج، ہاتھوں کے ساتھ بھیج، پیروں کے ساتھ بھیج، دل اور اعضاء کے ساتھ بھیج. ہم نے یہ دعا نہیں کی تھی. بن مانگے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمیں عنایت فرما دی. اللہ کافر کو بھی آنکھ دے رہا ہے،
آگاہ دے رہا ہے اور مسلمان کو بھی دے رہا ہے، لیکن دین کی جو سمجھ ہے اور فراست ایمانی جو ہے وہ عام نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین میں سمجھ دیتے ہیں۔ یہ دین مانگے نہیں ملتی اور مانگنے سے بھی ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اپنا ولی بنانا، مقرب بنانا، قریبی بندہ بنانا، محبوب بنانا، نبی بنانا، رسول بنانا، اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ فراست ایمانی سے مزین فرماتے ہیں۔ فراست ایمانی اتنی بڑی طاقت ہے اور اتنی بڑی قوت ہے کہ خود حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست اور مومن کی چالاکی سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک تو یہ ہم بھی کسی آدمی کو دیکھتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کا ولی خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی کسی کو دیکھتے ہیں۔ ان کے دیکھنے میں اور ہمارے دیکھنے میں فرق ہے۔ میں اس کی مثال عام طریقے سے سمجھاؤں۔ ایک مریض ہوتا ہے، ہم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، ماتھا چھیتے ہیں، اس کے ہاتھ کو دیکھتے ہیں۔ ایک دیکھنا تو ہمارا ہے، اور ایک ڈاکٹر جب دیکھتا ہے تو ڈاکٹر کے دیکھنے میں اور ایک عام آدمی کے دیکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ڈاکٹر دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے اس کا ٹیمپریچر کتنا ہے اور یہ مرض کتنا پرانا ہے اور آئندہ کتنا اور آگے جا سکتا ہے اور اسے کیا کیا تدابیر اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن عام آدمی صرف دیکھتا ہے، خیر خیریت پوچھتا ہے اور دعا کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر مومن بھی دیکھتا ہے، ولی بھی دیکھتا ہے اور عام مسلمان بھی دیکھتا ہے، اور ولی جو دیکھتا ہے اس کی جو فراست ہوتی ہے وہ ہزاروں سال بعد کی چیز کو دیکھ لیتا ہے۔ ہم اب کے زمانے کو، موجودہ حالات کو دیکھ سکتے ہیں، ولی کی جو نظر ہے ہزاروں سال بعد جو حالات پیش آنے والے ہوتے ہیں وہ اپنی فراست ایمانی سے اس کو محسوس کر لیتا ہے۔ اس کو علم غیب نہیں کہتے۔ میں نے کہا علم غیب الگ چیز ہے، فراست ایمانی اور چیز ہے۔ ایک آدمی ہمارے پاس آتا ہے، سگریٹ اور بیڑی پیا ہوا رہتا ہے، اس کے منہ سے بدبو آتی ہے تو ہم اپنی فہم اور سمجھ سے پہچان لیتے ہیں یہ بیڑی پی کر آیا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے یہ علم غیب ہے کہ ہم غیب کے جاننے والے، اپنی فراست اور اپنی سمجھ سے پہچان رہے ہیں کہ اس نے کس چیز کا استعمال کر کے آیا ہے۔ کوئی بدبخت شراب پی کر آیا ہے، ہم پہچان لیتے ہیں کہ اس کے منہ سے شراب کی بدبو ہے اور یہ شرابی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ اولیاء کرام کو فراست اتنی قوی دیتے ہیں کہ ہزاروں ہزاروں سال کے مسائل کو اپنی زندگی کے اندر پہچان لیتے ہیں۔ ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ طے ہے کہ یہ لوگ اپنے وقت کے ولی اور پرہیزگار تھے۔ یہ عام مسلمانوں اور عام مومنین سے ان کا درجہ اور ان کا مقام بہت اونچا تھا، یہ اولیاء کرام میں تھے۔ ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ فجر کی نماز میں پاس میں کھڑا ہو گیا۔ امام صاحب قرات کر رہے تھے اور جب اس آیت پر پہنچے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کیا اے لوگوں تم غافل مت ہو جانا تمہارے اعمال سے، اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے اعمال کے بارے میں پکڑ کرے گا۔ اس آیت پر پہنچنا تھا امام صاحب کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو مقتدی بنے ہوئے تھے، فرماتے ہیں ان کے شاگرد میں امام صاحب کو دیکھا کہ سلام کے پھیرنے کے بعد بھی آپ کے جسم کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، خوف اور کپکپی طاری ہو گئی کہ یا اللہ میں آپ کے حساب کتاب کا کیسے سامنا کروں گا۔ اتنا خوف
اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا، اور جس آدمی میں اللہ کا جتنا خوف زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کا ولی اور اللہ کا قریبی بندہ وہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کی تمام حیات میں لکھا ہے اتنے خلیق تھے، اتنے شفیق تھے، اتنے مہربان تھے کہ ایک مرتبہ کسی حاسد نے، دشمن نے آپ کو تھپڑ مار دیا۔ یہ بات آپ 1000 مرتبہ سن چکے ہیں کہ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے، نبی آئے، رسول آئے، ولی آئے، قطب آئے، محدث آئے، مجدد آئے، امام آئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو بھی دنیا میں پیدا کیا، ان کے دوستوں کو بھی پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، لیکن مکے میں آپ کے دشمن موجود تھے، طائف میں آپ کے دشمن موجود تھے، مدینے میں آپ کے دشمن موجود تھے۔ ہر حق والے کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے دشمنوں کو پیدا کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کو لے کر جب آگے بڑھے تو کچھ دشمن اور کچھ حاسدین بھی پیدا ہو گئے۔ ایک مرتبہ ایک دشمن حاسد نے راستے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، زور سے تھپڑ مار دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صبر کے ساتھ، استقلال کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، تو وہ شرمندہ ہو گیا کہ میں نے اس وجہ سے آپ کو تھپڑ مارا تھا کہ جواب میں آپ تھپڑ ماریں گے، میں گالی دوں گا پھر آپ گالی دیں گے، ایک لڑائی ہوگی، ایک جھگڑا ہوگا، ایک فتنہ ہوگا، ایک فساد ہوگا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ امام صاحب نے یہیں پر معاملے کو ختم کر دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ طاقت میں، قوت میں میں تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں، تو نے ایک تھپڑ مارا تو جواب میں بھی ایک تھپڑ مار سکتا ہوں، لیکن میں نے اسے معاف کر دیا۔ خلیفہ کے یہاں میری بات چلتی ہے، خلیفہ کے یہاں اگر میں شکایت کروں گا تو میری عزت کی لاج رکھتے ہوئے وہ تجھے گرفتار کر سکتا ہے، اسے بھی میں نے معاف کر دیا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ تہجد میں جب اٹھوں تو اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر تیرے حق میں آہذاری کروں، بد دعا کروں، یہ بھی نہیں کرتا، یہ بھی میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور یہاں بھی تو بچ گیا تو ممکن ہے کہ قیامت کے دن میں تیرے حق میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، اس دن میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ دشمن آپ کے قدموں میں پڑ گیا اور امام صاحب کا معتقد ہو کر وہاں سے مرید ہو کر چلا گیا۔ ساری زندگی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو تکلیف نہیں دی اور کسی کا ناحق پیسہ نہیں کھایا، حلال حرام کی اتنی تمیز کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے تو کڑک دھوپ تھی، آپ کے شاگردوں نے ایک مکان کا سایہ لے لیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دھوپ میں کھڑے رہے۔ شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیا دھوپ کے اندر دیوار کا سایہ لینا حرام ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس مالک کے مکان نے مجھ سے قرض لے رکھا ہے، اور شریعت کا اصول ہے کہ جس آدمی کو قرض دیا جاتا ہے اس سے جو نفع لیا جاتا ہے اسی کا نام سود ہے، اس وجہ سے میں یہ نہیں چاہتا کہ قرض کے عوض میں اس کے دیوار کا سایہ حاصل کر میں سود حاصل کر لوں اور اللہ کے یہاں پکڑا جاؤں۔ آپ نے دیکھا تقویٰ اور پرہیزگاری کہ کس طریقے سے کہ ایک معمولی درجے میں سود کا شائبہ آپ استعمال کرنا نہیں چاہتے تھے۔ پرہیزگاری، ختم قرآن، نماز، عبادت، آپ کی ولایت میں اور آپ کی بزرگی میں کون شک و شبہ کر سکتا ہے؟ جب آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ولایت کے منصب سے نوازا ہے تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ نے فراست ایمانی بھی تو دیا ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ نے سمجھ دی ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو وہ قوت حافظہ دیا ہوگا جس سے ہزاروں ہزاروں سال کے مسائل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے اندر حل کر سکتے تھے۔ یہ جو عقل ہے اور یہ فراست ہے اللہ ہر کسی کو نہیں دیتے، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اسی کو عنایت فرماتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کا جو مقام ہے اور جو درجہ ہے، اس درجے تک، اس مقام تک کوئی ولی دنیا کا نہیں پہنچ سکتا، دنیا کا کوئی قطب نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی صحابی ہے اور ولی ولی ہے اور شہید شہید ہے اور مومن مومن ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا دنیا کے سارے اولیاء اور دنیا کے سارے اقطاب اور ابدال مل کر ایک ادنا صحابی کے مقام کا مقابلہ کرنا چاہیں پھر بھی صحابی صحابی ہے اور ابدال ابدال ہیں، تمام بھی مل کر ایک ادنا صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ان کے جیتے جاگتے یہ سند دے دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں،
اور میں صحابہ سے راضی ہو چکا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رضامندی کی سند انہیں دے دی. تو عقل بھی سمجھ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات میں سب سے زیادہ نبیوں کے بعد حضرات صحابہ کرام کو عنایت کی تھی. حضرات صحابہ کرام کے ان کی سمجھداری کے فراست ایمانی کے سینکڑوں واقعات ہیں. روایت میں ایک واقعہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک کافر سے ایک گھوڑے کو خریدا. کافر نے جب گھوڑے کو بیچا تھا روپیوں کی پیسوں کی سخت ضرورت تھی تو اس نے کم داموں کے اندر گھوڑے کو فروخت کر دیا اپنی مجبوری کے تحت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھوڑے کو لے کر آگے بڑھے تو دوسرا گاہک آیا. اس نے زیادہ بول لگایا اور زیادہ قیمت لگائی. اب تھا کافر, ایمان تو تھا نہیں اس کے پاس, عقیدہ تو تھا نہیں. تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہاں میرے گھوڑے کو لے کر جا رہے ہیں, میرا گھوڑا واپس کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے, تو نے اس گھوڑے کو مجھے اتنے درہم اور دینار میں فروخت کر دیا ہے, پھر اس گھوڑے کے تقاضے کے کیا معنی ہیں؟ وہ قسم کھانے لگا اگر تم نے اس گھوڑے کو خریدا ہے تو گواہ لاؤ. گواہ کہاں موجود تھے؟ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لینے والے تھے, وہ دینے والا تھا, کوئی گواہ نہیں. ہم ہوتے کوئی خریدار گواہ لا کر وہاں پر وٹنس جو ہے جھوٹی گواہی کے لیے کھڑا کر دیتے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور تھے, گھوڑا دینے پر آمادہ تھے. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں پر گزر ہوا. پوچھا اے کافر کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے نبی اور رسول بغیر خریداری کے بغیر معاملے کے میرا گھوڑا مجھ سے لے کر جا رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خزیمہ یہ جھوٹ کہتا ہے, میں نے گھوڑے کو خریدا ہے اور اس نے بیچا ہے. تو کہا گواہ لاؤ. کہا کہ میرے پاس گواہ نہیں. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں گواہ ہوں اس معاملے کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے اس گھوڑے کو خریدا ہے. میں اور آپ ہوتے تو خوش ہو جاتے کہ جھوٹا گواہ مل گیا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ سے پوچھا خزیمہ تم نے کس بنیاد پر یہ گواہی دی کہ میں نے اس گھوڑے کو اس آدمی سے خریدا ہے؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست اور چالاکی اور ذہن کو بروقت جو آپ نے استعمال کیا, حضرات صحابہ کرام کو اللہ تبارک تعالیٰ فراست ایمانی سے جو مزین فرماتے ہیں اس کا ثبوت آپ نے دیا. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی اوپر کی خبریں آپ بیان کرتے ہیں, ہم نے دیکھا نہیں پر ہم آپ پر ایمان لے آئے. ہم نے جنت کو دیکھا نہیں مان لیا, ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں مان لیا. جس آدمی نے جنت اور جہنم کی خبر دی ہو اور اس پر ہم ایمان لائے ہوں, کیا وہ آدمی ایک گھوڑے کی خریداری کے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ فراست ایمانی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے, کہا اے خزیمہ آج کے بعد سے تیری ایک کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہے. عدالت کے اندر کسی بھی معاملے میں 2 مردوں کی گواہی جہاں پر چلے گی, اے خزیمہ اگر تو ایک کہہ دے گا تو 2 مردوں کے برابر تیری گواہی ہو جائے گی. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک عورت آئی, آپ کا دربار لگا ہوا تھا, تو جو امیر المؤمنین تھے وہی قضاوت بھی کیا کرتے تھے, وہی لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے. ایک عورت آئی پردے میں اور کہنے لگی اے امیر المؤمنین میرا شوہر بڑا پرہیزگار ہے, متقی ہے, دیندار ہے, ساری رات نماز پڑھا کرتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بڑی خوشی کی بات ہے, اللہ تمہارے شوہر کی زندگی میں برکت دے, اللہ تمہاری زندگی میں برکت دے, جائیے تشریف لے جائیے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے. فراست ذہن چالاکی دیکھیے. اللہ تبارک تعالیٰ کیا آپ سمجھتے ہیں انجینئر ہی چالاک ہے, ڈاکٹر ہی چالاک ہے, کیا سمجھتے ہیں لائر چالاک ہے, جج چالاک ہے؟ یہ فراست شیطانی ہے جس میں دوسروں کی زمین ہڑپی جاتی ہے, دوسروں کی جائیداد ہڑپی جاتی ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اپنی مکاری اور زبان درازی کی وجہ سے میرے پاس مقدمہ جیت لیتے ہیں, حالانکہ وہ فیصلہ غلط ہوتا ہے, لیکن قیامت کے دن اگر ایک بارش زمین کو تم نے غلط فیصلے سے لیا ہوگا تو 7 زمین نیچے تک توق بنا کر اس کے گلے میں ہار بنا کر ڈالا جائے. زبان اور مکاری کی بنیاد پر فیصلہ جیت سکتے ہو, آقا کو بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے, لیکن آقا نے فرمایا یہ مکاری ہے, فراست شیطانی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
بارک اللہ فیکما، اللہ تم دونوں کی زندگی میں برکت عنایت فرمائے، تشریف لے جائیے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، بھانپ لیا عورت کیا کہنا چاہتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر المؤمنین یہ تو اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے۔ کیسی شکایت؟ اس نے نماز کی تعریف کی، تقوی کو بیان کیا، پرہیزگاری کو بیان کیا۔ تقوی اور پرہیزگاری سے بڑھ کر کوئی عبادت ہو سکتی ہے، اس میں شکایت کی کیا بات ہے؟ امیر المؤمنین آپ نے پہچانا نہیں مسئلے کو کہ شوہر بیوی کے قریب جاتا نہیں، ساری رات نماز پڑھتا ہے اور بیوی کا حق ادا نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، فرمایا کہ جب تم نے مقدمے کی اصل کو پہچان لیا تو فیصلہ کرنے کا میں تمہیں کو اختیار دیتا ہوں۔ تو کہا اے خاتون جاؤ اپنے شوہر کو بلا کر لاؤ۔ شوہر آ گئے، فیصلہ بھی کتنا بہترین دیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 رات تم تنہائی میں عبادت کر سکتے ہو، 4تھی رات بیوی کے ساتھ سونا ضروری ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ مسئلے کی اصل کو انہوں نے پہچان لیا اور فیصلہ بھی لیا، تو کہا کہ 3 رات جدا ہو سکتے ہیں، ہر 3 رات کے بعد 4تھی رات بیوی کی قربت حاصل کرنی پڑے گی۔ اے کعب تم نے یہ کہاں سے فیصلہ دیا؟ یہی قرآن ہم قرآن خانیوں میں پڑھتے ہیں، مردہ کے سامنے پڑھتے ہیں، گھر کی ٹھنڈک میں پڑھتے ہیں۔ ان آیتوں سے حضرات صحابہ کرام، تابعین اور ہمارے ائمہ نے جن مسائل کو لیا ہے، آج کے بڑے بڑے علماء، آج کے بڑے بڑے محدثین ان کے قدموں کی دھول تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی فراست سے انہیں نوازا تھا۔ کہا کہ کعب یہ فیصلہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ ایک مرد کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ ایک نکاح کر سکتا ہے، دوسرا نکاح کر سکتا ہے، تیسرا نکاح کر سکتا ہے اور 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے۔ تو ایک مرد کو جب 4 عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، تو جب 4 عورتیں اس کے پاس رہیں گی تو باری باری جائے گا، تو ہر تیسرے دن کے بعد 4تھے نمبر پر پہلے عورت کی باری آئے گی۔ تو اس وجہ سے میں نے فیصلہ دے دیا کہ 3 دن تو عبادت پہ گزار سکتے ہیں اور ایک 4تھی رات کو تمہیں بیوی کے قریب آنا پڑے گا۔ یہ ہے فراست ایمانی۔ یہی فراست ایمانی اللہ تبارک تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کوٹ کوٹ کر عنایت فرما دی تھی۔ ایسے ایسے مسائل، ایسے ایسے دقیق مسائل جن کا کوئی حل نہیں ہو سکتا تھا، صرف اور جواب دے دیا۔ آج ایک مقدمے کو حل ہونے کے لیے 12 سال 14 سال لگ جاتے ہیں، اس میں نقطہ نکالتا ہے، اس میں نقطہ نکالتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک کیس آیا، عام طور سے طلاقوں کو معلق کرنے کا زمانہ تھا۔ ایک شوہر کی بیوی سیڑھی پر چڑھی، بیچ میں تھی کہ اس نے کہہ دیا اگر تو نیچے اتری تو بھی تجھے طلاق اور اوپر چڑھی تو بھی طلاق۔ اب کیا کرے صاحب، زندگی وہاں کیسے بتائے؟ امام صاحب کے پاس آیا کہ بیوی بھی چاہیے اور طلاق بھی نہ ہو اور قسم میں حانث بھی نہ ہو، میری قسم بھی نہ ٹوٹے۔ فی الفور جواب دیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کچھ خواتین کو بھیجا جائے اور سیڑھی کو پکڑ کر ایسے ہی اتار دیا جائے زمین پر، نہ نیچے اتر پاتی ہے نہ اوپر چڑھ پاتی ہے، سیڑھی کو پکڑ کر نیچے زمین پر رکھ دیا جائے تو وہ زمین پر آ جائے۔ فوراً آپ نے جواب دیا۔ اسی طریقے سے ایک صاحب آئے اور آ کر عرض کیا رمضان کا مہینہ تھا، امام صاحب میں نے قسم کھائی ہے کہ اگر آج میں دن میں بیوی سے صحبت نہ کروں گا تو میری بیوی پر طلاق 3 طلاق۔ اب اگر صحبت کرتا ہے روزے کی حالت میں تو پھر کفارہ دینا پڑے گا اور جان بوجھ کر کرتا ہے اللہ کے عذاب کا شکار ہونا پڑے گا، اگر نہیں کرتا ہے بیوی ہاتھ سے جا رہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بالکل آسان طریقہ ہے، سفر کر کر 48 میل کے اوپر تم چلے جاؤ اور مسافر کو اختیار ہے روزہ رکھنے کا بھی روزہ چھوڑنے کا بھی۔ جب روزہ چھوڑنے کا اختیار ہے تو بیوی کی صحبت بھی کر سکتا ہے، رمضان کا مہینہ بھی ہے اور بیوی سے صحبت بھی کر سکتا ہے، ختم بھی تمہاری پوری ہو گئی اور بیوی پر بھی طلاق نہیں ہو گئی اور شریعت کا مسئلہ بھی اپنی جگہ صحیح ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں فراست ایمانی۔ زمانہ آگے جوں جوں بڑھ رہا ہے،
ترقی کر رہا ہے، علم حدیث سے دور، صحابہ کی زندگی سے دور، قرآنی علوم سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جو لوگ آپ کے دشمن ہی حاسدین ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث کا علم نہیں تھا، خیال سے عقل سے مسائل بنایا کرتے تھے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آذا ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کو نقصان پہنچایا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جو لوگ آج ائمہ کرام کو شیطان کا بھائی کہہ رہے ہیں، ان کی کتابوں کو کوک شاستر سے بدتر بتلا رہے ہیں، آج جو لوگ کہتے ہیں یہ امام نبی اور امت کے درمیان ایک بت بن کر آ گیا ہے، حقیقت میں ان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ آقا ولی تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ پچھلے بیانات میں آپ کے تقوی کو، بزرگی کو، حلال روزی کے کھانے کو، کعبے میں نماز پڑھنے کو میں ثابت کر چکا ہوں کہ کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ولایت کے لبادے سے آپ کو مسلم فرمایا تھا۔ تو جو لوگ آپ پر حسد کرتے ہیں یہ اپنے ایمان کو، اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف حدیث پاک کے اندر اعلان جنگ ہے اور یہ الزام بھیجا ہے۔ بتلائیے 12:45 بجے تقریر شروع ہوتی ہے، ایک آدمی وہ ہے جو 12:45 بجے آتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو 1:15 بجے آتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو 1:30 بجے آتا ہے۔ اب کون آدمی زیادہ بیان کو سمجھنے والا ہے، جو پہلے آیا وہ یا آخر میں آیا وہ؟ ہر آدمی کہے گا نہیں مولانا، جو شروع سے بات سن رہا ہے، جو قریب میں آیا ہے وہ بات کو زیادہ سمجھ رہا ہے، جو بعد میں آیا اس کی باتیں کافی چھوٹ گئی۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حاسدین آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ساری حدیثیں نہیں پہنچی تھی، اس وجہ سے جتنی حدیثیں پہنچی تھی انہی کو سامنے رکھ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مذہب اور اپنا مسلک بنا دیا۔ 1400 سال پہلے تابعی کو، اور وہ تابعی جسے علم حدیث حاصل کرنے کا شوق تھا، وہ تابعی جسے دین کا چسکا تھا، وہ تابعی جسے فراست ایمانی دی گئی تھی، وہ تابعی جو ولایت اور تقوی کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھا، وہ تابعی جسے دنیا کا مال جس کے قدموں پر آ کر گرا کرتا تھا، وہ تابعی عزت اور ناموس اور شہرت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھا، اسے تو علم حدیث نہیں ملی۔ 1400 سال کے بعد ائمہ کو گالی دینے والے اور حاسدین کے پاس علم حدیث آ گئی۔ اللہ کے واسطے بتائیں یہ کوئی عقل والی بات ہے؟ حدیث ان کو زیادہ ملی ہوگی یا 1400 سال بعد جو ہے حدیثیں زیادہ مل رہی ہوں گی؟ تو الزام لگاتے کہ حدیثیں ان کو نہیں ملی ہیں، اس وجہ سے جتنی حدیثیں ملی ان حدیثوں سے تو کام لیا انہوں نے اور بقیہ مسائل کو اپنے دماغ سے بنا لیا۔ اللہ اکبر! جو آدمی جس آدمی کو قرض دیا ہے اس کی دیوار کا سایہ حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کے معاملے میں وہ جھوٹ بولے، دین کے معاملے میں وہ جھوٹ بولے، اپنے دماغ سے اپنی عقل سے مسئلہ بنائے، بھلا اس سے بڑا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی الزام ہو سکتا ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی اور گالی دی جا سکتی ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب حدیث سے واقف نہیں تھے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گالی دے رہے۔ یحییٰ ابن معین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ آج علمی باتیں ہیں، ذرا سمجھ سے کام لینا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امام المحدثین کہا جاتا ہے، یعنی تمام محدثوں کے امام ہیں، آپ سرپرست ہیں۔ ان کے استاد ہیں یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ۔ ظاہر سی بات ہے استاد میں شاگرد میں کس کا مقام اونچا ہوگا؟ علم حدیث کے استاد ہیں۔ یحییٰ ابن معین مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر علم حدیث میں کوئی اور بڑا عالم میں نے نہیں پایا۔ آپ نے کتاب لکھی کتاب الآثار، اس کتاب کو لکھنے سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 70,000 حدیثوں کا مطالعہ کیا۔ 70,000 حدیثوں کا مطالعہ کرنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الآثار کو تصنیف فرمائی، یا آپ کے شاگرد نے فرمائی، اختلاف ہے،
بعض لوگ کہتے ہیں کہ خود آپ نے تصنیف فرمائی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے شاگرد نے تصنیف فرمائی اور آپ کے حکم پر تصنیف فرما کر آپ کی طرف منسوخ کر دیا۔ اور دوسرا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے اور امام صاحب قوی حدیث کے مقابلے میں ضعیف حدیثوں پر عمل کرتے ہیں۔ میں یہ کیوں بتلا رہا ہوں؟ آپ کو اگر کوئی امام ابو حنیفہ کا حاسد اور دشمن، حنفیوں کا مخالف اور حاسد اور دشمن یہ کہے کہ دیکھو میرے پاس حدیثیں ہیں رفع یدین کرنے کی، میرے پاس سینے پر ہاتھ باندھنے کی صحیح حدیثیں ہیں، یہ صلاۃ الرسول ہے، یہ حدیث نماز ہے، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، اور آپ گمراہ ہو جائیں گے کہ ہاں صاحب اس کے اندر تو 12 روایتیں ہیں سینے پر ہاتھ باندھنے کی، اس کے اندر تو 14 روایتیں ہیں رفع یدین کرنے کی، اور سب صحیح روایتیں ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت ہے ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے کی، رفع یدین نہ کرنے کی اور آمین آہستہ بولنے کی، سب ضعیف روایتیں ہیں۔ کہیں آپ کا دماغ خراب نہ ہو جائے اور کشمکش میں مبتلا نہ ہو جائیں تو چند اصولی باتیں آپ سمجھ لیں۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے حدیث کی 6 کتابیں ہیں، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ابو داؤد شریف ہے اور ابن ماجہ ہے۔ یہ 6 کتابوں کو صحیح ستہ کہا جاتا ہے، کتب ستہ کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے اندر ان 6 کتابوں کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کتابوں میں ایک نمبر ہے بخاری اور دوسرے نمبر پر ہے مسلم شریف۔ انہیں صحیحین کہا جاتا ہے، یعنی حدیث کے اندر 2 صحیح ترین کتابیں۔ عام طور سے لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ بخاری میں جو حدیث آ جائے اور مسلم شریف میں جو حدیث آ جائے یہی صحیح ہے، اس کے علاوہ بقیہ کتابوں میں جو روایت آئی یہ صحیح نہیں ہے۔ یہی بات، یہی اصول غلط ہے۔ اس کی مثال بتاؤں، شہر کے اندر ایک میڈیکل شاپ ہے اور معیاری ہے کہ وہ بالکل مانی ہوئی کمپنیوں کی دوائیوں کو اور ٹانکوں کو اپنے پاس رکھتا ہے۔ دوسری میڈیکل شاپس ہیں، وہاں اچھی بھی ملتی ہیں اور خراب بھی ملتی ہیں، لیکن یہاں اس میڈیکل شاپ کے اندر فرسٹ کوالٹی کی دوائیاں ملتی ہیں۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ جس میڈیکل شاپ کے اندر فرسٹ کوالٹی کی دوائیاں ملتی ہیں وہاں ایک دوا ایسی بھی ملے کہ جو کم کوالٹی کی ہو، کم معیار کی ہو، اور دوسری جو کم درجے کی دکانیں ہیں وہاں اور اچھی جو ہے چیز مل جائے۔ یہ ممکن ہے۔ دنیا میں شو روم کے اندر گھٹیا چیز مل سکتی ہے اور فٹ پاتھ پر اچھی چیز مل سکتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ اصول ذہن کے اندر رکھ لیں کہ بخاری کے اندر اکثر روایتیں صحیح ہیں، مسلم شریف کے اندر اکثر روایتیں صحیح ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام صحیح روایتیں اسی میں ہیں، بقیہ کسی کتاب کے اندر صحیح روایت نہیں ہے۔ یہ غلط ہے۔ یہ ممکن ہے بخاری کے اندر ضعیف روایت ہو اور مسلم شریف کے اندر ضعیف روایت ہو، اور ابن ماجہ جو 6ویں نمبر پر آتی ہے، آخری نمبر پر آتی ہے، اس کی بعض روایتیں بخاری اور مسلم سے بھی تگڑی چلی جاتی۔ ایک بات یہ، جب یہ بات ہو گئی تو اب اگر کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسلک کو ابن ماجہ سے ثابت کریں اور مسلم سے ثابت کریں اور ترمذی سے ثابت کریں تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب یہ بخاری مسلم میں کیوں نہیں۔ تو ہو سکتا ہے بخاری مسلم سے بڑھ کر کسی اور کتاب کے اندر وہ روایت اور صحیح سند کے ساتھ اور صحیح قوت کے ساتھ آ سکتی ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ جب قوی اور ضعیف حدیث آ جائے تو ضعیف حدیث کو چھوڑ دیا جائے اور قوی حدیث کو اپنا لیا جائے۔ یہ آخری اصول نہیں ہے، بلکہ ہر مجتہد کا، ہر محدث کا ایک اپنا الگ طریقہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب حدیثوں کے اندر تعارض ہوا کرتا تھا، اختلاف ہوا کرتا تھا، رفع یدین کرنے کی بھی روایتیں ہیں، رفع یدین نہ کرنے کی بھی روایتیں ہیں، آمین زور سے بولنے کی بھی روایت ہے، آمین آہستہ بولنے کی بھی روایت ہے۔ روایتوں میں جب ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو ہر امام کا طریقہ اجتہاد اور طریقہ استنباط الگ ہوتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ، حدیثوں میں جب تعارض ہو جاتا تھا، ٹکراؤ ہو جاتا تھا، اہل مدینہ کے عمل کو لیا کرتے تھے۔ اہل مدینہ جو عمل کیا کرتے تھے اس حدیث پر عمل کر لیتے اور باقی حدیث کی وہ تعویل کر لیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اصول یہ ہے
کہ وہ قوی حدیث کو لے لیتے اور ضعیف حدیث کو چھوڑ دیتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو انداز ہے وہ انداز تمام ائمہ کرام اور تمام مجتہدین سے نرالا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو انداز ہے، آپ کیا کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے یہ قوی ہے یہ ضعیف ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ضعیف روایت کے ساتھ حدیث کے ساتھ صحابہ کرام کا عمل موجود ہے، صحابہ کرام کے عمل اور ضعیف روایت پر عمل کر کر قوی روایت کی اور قوی حدیث کی وہ تعبیر کر لیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے کہ صحابہ کرام نے جتنا حدیث کو سمجھا ہوگا اور جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا ہوگا، بعد کے لوگ تو اتنا دیکھ نہیں سکتے، اتنا سمجھ نہیں سکتے، تو اس وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ حدیث میں قوی ضعیف کو نہیں دیکھتے، بلکہ تعامل صحابہ، تواتر صحابہ کہ صحابہ کرام کی میجارٹی کیا عمل کرنے والی تھی، اس کو وہ دیکھ کر پھر حدیث کو اس پر فٹ کر کر اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ قراءت خلف الامام، مقتدی قراءت کرے یا نہ کرے، اس میں دونوں قسم کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ کہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے، اور یہ روایتیں قوی ہیں، اصول حدیث کے اعتبار سے وہ روایت قوی ہے جو امام کے پیچھے قراءت کرے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قراءت نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ وہ ضعیف روایت ہے، لیکن اس ضعیف روایت کو تعامل صحابہ کا عمل یہ تھا کہ صحابہ کی میجارٹی امام کے پیچھے مقتدی بن کر وہ قراءت نہیں کیا کرتے تھے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعامل صحابہ کے عمل اور تواتر اور ضعیف حدیث کو ملا کر اپنا مسئلہ بیان کر دیا۔ چونکہ صحابہ کی میجارٹی عمل کرنے والی نہیں تھی، مقتدی قراءت کرنے والا نہیں تھا، اس وجہ سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بیان کر دیا۔ اور وہ روایتیں جن کے اندر مقتدی کو قراءت کرنا لازم کیا گیا، فاتحہ پڑھنا لازم کیا گیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعویل فرمائی اور کہا کہ یہ روایتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ تعلیم امت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو تاکہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی عادت بن جائے اور سورہ فاتحہ سیکھ لے، اس وجہ سے شروع میں تعلیم دی گئی کہ تم امام کے پیچھے رہ کر بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو، لیکن جب امت میں تعلیم آ گئی اور سورہ فاتحہ کو سیکھ لیا تو بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ ایک اور چیز بھی سمجھ میں آنے والی ہے، وہ یہ ایک ہے کرنا اور ایک ہے منع کرنا۔ آپ ذرا عقل سے کام لیجئے، کرنا پہلے ہوتا ہے یا منع کرنا پہلے ہوتا ہے؟ ایک آدمی اگر کھانا ہی نہ کھا رہا ہو تو منع کرنے کے کیا معنی، تو کھانا مت کھا، تو منع جو ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے، وجود پہلے ہوتا ہے اور منع کرنا بعد میں ہوتا ہے۔ آپ کا بچہ کھیل نہیں رہا ہے لیکن پھر کہہ رہے ہیں آپ مت کھیل، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کھیل رہا ہے تو وجود ہے کھیل کا، پھر آپ منع کرتے ہیں تو منع بعد میں آتا ہے۔ ایک آدمی کوئی کام کر رہا ہے پھر منع کر رہے ہیں تو منع بعد میں ہوتا ہے اور کام پہلے ہوتا ہے۔ روایت رفع یدین کی بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ کرنا اور منع کرنے میں کرنا پہلے ہوتا ہے اور منع کرنا بعد میں ہوتا ہے۔ آمین بالجہر کی روایتیں، رفع یدین کی روایتیں، امام کے پیچھے قراءت کی روایتیں، یہ عمل ہے، وجود ہے کہ صحابہ کرام پہلے آمین زور سے کہا کرتے تھے، صحابہ کرام سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام رفع یدین کیا کرتے تھے، یہ ہے وجود۔ پھر منع بعد میں ہوا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اسے منسوخ کر دیا۔ ہاں اگر کوئی یہ کہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پہلے نہ کرتے ہو اور بعد میں ہو سکتا ہو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور سے آمین کرنے سے منع کیا ہو، پھر اللہ کے واسطے بتائیں کیا کسی صحابی کی مجال ہے کہ نبی کے منع کرنے کے بعد پھر وہ عمل کو کرے؟ ہو سکتا ہے نبی نے رفع یدین سے منع کیا ہو پھر کوئی صحابی کرنے لگے، نبی نے آمین بالجہر سے منع کیا ہو پھر صحابی کرنے لگے، ناممکن ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ آمین بالجہر پہلے ہوا کرتا تھا، امام کے پیچھے قراءت پہلے ہوا کرتی تھی،
رفع یدین پہلے ہوا کرتا تھا، اگرچہ کہ یہ روایتیں قوی ہیں، یہ روایتیں تگڑی ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، اس کے مقابل میں آہستہ آمین کہنے کی روایت ضعیف ہے، اس کے مقابل میں قراءت خلف الامام کی قراءت یہ روایت امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے نہ پڑھے روایت ضعیف ہے، رفع یدین نہ کرنے کی روایت ضعیف ہے، لیکن اس ضعیف روایت کو صحابہ کے عمل سے جب ملایا جاتا ہے تو پھر اس کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کرے بات آپ کی سمجھ میں آ جائے، حدیث کی بات ہے۔ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں آسان کرنے کے لیے۔ ایک آدمی سفر کر کے بنگلور آتا ہے، ٹرین سے بس سے اترتا ہے، اترنے کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ یہاں بارش ہوئی؟ تو ایک متقی پرہیزگار داڑھی والا عادل سچا آدمی یوں کہتا ہے کہ جناب بارش نہیں ہوئی، اور ایک کمزور آدمی جس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں، جو دیوانہ ہے، ادھر ادھر پیسے مانگتا پھرتا ہے، پتھرے مار لیتا ہے، مٹی سر پر ڈال لیتا ہے، اس کی بات کا اعتبار نہیں۔ جس کی بات کا اعتبار ہے اس نے کہا برسات نہیں ہوئی، اور جس کی بات کا اعتبار نہیں وہ یوں کہہ رہا ہے کہ برسات ہوئی۔ اب دو روایتیں اس کے سامنے نہیں، اس مسافر کے سامنے، پردیسی کے سامنے۔ یہ کہہ رہا ہے معتبر آدمی کہ برسات نہیں ہوئی، غیر معتبر ضعیف آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ برسات ہوئی۔ اب جب دو روایتیں سامنے آتے ہیں تو قرائن دیگر چیزوں کا اندازہ لینا پڑتا ہے، تو وہ مسافر دیکھے گا کہ دیوار بھیگی ہوئی ہے، کھڈوں میں پانی ہے اور سڑکیں بھیگی ہوئی ہیں، قرائن بتلا رہے ہیں برسات ہوئی ہے، لیکن برسات ہونے کی روایت کو ضعیف آدمی بیان کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، اور نہ ہونے کی روایت کو متقی بیان کر رہا ہے۔ تو اب یہاں ہم تعویل کریں گے کہ وہ روایت اگرچہ کہ قوی ہے برسات نہ ہونے کی، ہم یہ تعویل کریں گے ممکن ہے یہ پگلا برسات کے وقت سو گیا ہو۔ قرائن بتلا رہے ہیں، کھڈوں میں پانی ہے، دیوار بھیگی ہوئی ہے، سڑک گیلی ہے، اگرچہ کہ بیان کرنے والا ضعیف ہے، لیکن اس ضعیف کو قرائن کی بنیاد پر ہم تسلیم کر لیتے، سمجھ رہے ہیں بات۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ روایت ضعیف ہوتی ہے، لیکن صحابہ کا عمل تواتر، کروڑوں کروڑوں لوگ رفع یدین نہیں کر رہے ہیں، کروڑوں کروڑوں آمین بسر کر رہے ہیں، کروڑوں کروڑوں لوگ 20 رکعت نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، تو ان قرائن کو اس ضعیف روایت کے ساتھ ملائیں گے تو وہ ضعیف روایت میں طاقت پیدا ہو جائے گی۔ بڑا تگڑا رستم ہے وہ، اس کے مقابل میں بچہ ہے۔ اب پہلوان بچے کو مارے گا یا بچہ پہلوان کو مارے گا؟ ظاہر سی بات ہے پہلوان بچے کو مارے گا، لیکن اس ایک پہلوان کے مقابلے میں 100 بچے آ جائیں تو اب کون طاقتور ہو گئے؟ بتلائیے کہ 100 بچے پہلوان کو پچاڑ دیں گے، ہیں بچے، لیکن 100 کی طاقت مل کر وہ جو قوت والا ہے، طاقت والا ہے، وہ کمزور ہو گیا، پھر سے پچاڑ دیں گے۔ تو اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اگرچہ کے پاس ضعیف روایتیں ہیں، لیکن ان ضعیف روایتوں کے ساتھ عمل صحابہ کی قوت ہے۔ اس عمل صحابہ کی قوت اور یہ ضعیف روایت کو ملا کر یہ وہ قوت ہو جاتی ہے جو 100 بچوں کو ایک پہلوان کے مقابلے میں طاقت ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال حدیث پاک میں ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لڑکی تھی، ان کا نام تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا نکاح ابو العاص سے ہوا حالت کفر میں۔ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح ابو العاص سے ہوا۔ جب نبوت آئی، رسالت آئی، ظاہر سی بات ہے بیٹی تو ایمان اور اسلام لانا تھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان و اسلام کو قبول کر لیا، اور ابو العاص نے بھی ایمان و اسلام کو قبول کر لیا۔ اب مسئلہ یہ کہ ایک کافر شوہر اور بیوی دونوں کافر تھے، اور دونوں کے دونوں نے ایمان اور اسلام کو قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، تو اب نکاح کی ضرورت ہے یا کفر کی حالت میں جو نکاح پڑھایا گیا وہی نکاح کافی ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔ روایتیں دو طرح کی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، ذرا سمجھ سے کام لیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، بڑی باریک بات ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو العاص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رینیول کرایا، یعنی جب وہ ایمان لائے تو نکاح دوسرا پڑھایا،
اور مہر بھی دوسرا رکھایا. یہ ہے روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی. یہ ہے پہلی. اور ایک دوسری روایت آتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح رینیول نہیں کرایا، پرانے نکاح پر باقی رکھا اور مہر بھی نہیں باندھا. یہ دو روایتیں ہیں. پہلی روایت نکاح رینیول کرایا اور دوسری روایت کہ نکاح کو نہیں رینیول کرایا، نکاح کو پرانے کفر کے نکاح پر باقی رکھا. یہ جو دوسری روایت ہے اصول حدیث کے اعتبار سے، محدثین کے قانون کے اعتبار سے قوی ہے کہ نکاح نہیں پڑھایا، پرانے کفر کے نکاح پر باقی رکھا. اور پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، یہ اصول حدیث کے اعتبار سے ضعیف ہے اور کمزور ہے. یعنی حدیث کا جو معیار ہے کہ قوی اور ضعیف کا، اس اعتبار سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کہ آپ نے تجدید نکاح کرایا، یہ اصول حدیث کے اعتبار سے کمزور ہے. لیکن دنیا کے تمام محدثین، دنیا کے تمام ائمہ، دنیا کے تمام فقہا اور دنیا کے تمام علماء یہ مسئلہ دیتے ہیں اور یہ حدیث جو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کافر میاں بیوی ایمان لے آئے تو ان کو تجدید نکاح کرانا چاہیے. حالانکہ یہاں حدیث کیا ہے، وہ کمزور ہے حدیث تجدید نکاح کی، اور نکاح نہ کرانے کی قوی ہے. اگر تم قوی اور ضعیف کو بنیاد بنا کر عمل کرتے ہو تو نہیں کرانا چاہیے. لیکن تعامل صحابہ ہے، صحابہ کرام کا عمل بتلا رہا ہے کہ صحابہ میں جب کبھی ایسا ہوا کہ کافر میاں بیوی ایمان لائے تو تجدید نکاح کرایا، تو پھر اس ضعیف حدیث کو اس عمل صحابہ سے ملا کر اس ضعیف حدیث کے اندر طاقت پیدا کر دی گئی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اسی طریقے سے ایک روایت ہے لا وصیۃ لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. ایک آدمی مرنے والا ہے، اس کا مال ہے، دولت ہے، اس کی کوئی وصیت نہیں ہے. اصول حدیث کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. لیکن صحابہ کرام کا جو عمل ہے تواتر، بھائی دیکھیے تواتر کسے کہتے ہیں؟ اتنا بڑا طبقہ ایک کام کرے جس طبقے کو جھٹلایا نہ جا سکے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مڑوال سے آیا، وہاں میں نے ایک ایکسیڈنٹ دیکھا اور ایک مسلمان کا قتل ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں وہ شہید ہو گئے. ایک آدمی نے کہا ہم جھٹلا سکتے ہیں نا. دوسرے نے کہا ٹھیک ہے بھی تیری بات بھی معتبر نہیں. تیسرے نے کہا، چوتھے نے کہا، 10 نے کہا، 100 نے کہا، 1000 نے کہا، 10,000 نے کہا، لاکھ نے کہا. اب جھٹلا سکتے ہیں آپ؟ حالانکہ دیکھا نہیں آپ نے واقعے کو، لیکن اتنا بڑا طبقہ ایک بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جس طبقے کی شہادت معتبر ہے اور تکذیب جھٹلانا عقل سے خارج ہے، تو صحابہ کرام اور امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. 10 مینار کی مسجد ہے، 8 مینار کی مسجد ہے، مٹھی پر لوگ نہیں جھٹلایا جا سکتا ہے. امت کا ایک بہت بڑا طبقہ، ہزاروں محدثین، ہزاروں مفسرین، ہزاروں فقہا، ہزاروں علماء، ہزاروں حفاظ اور ہزاروں قرآن پڑھنے والے ذاکرین اولیاء ایک عمل کر رہے ہیں، تو ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اس کو کہتے ہیں تواتر. اور تواتر کا اعتبار علم حدیث میں ہے. تو وصیت کی وارث کو وصیت نہیں ہے، یعنی مرنے والا اپنے مال میں وصیت نہیں کر سکتا جی یہ مال مسجد کو دے دو اور یہ مال مدرسے کو دے دو. یہ حدیث ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے. لیکن تعامل صحابہ، تواتر صحابہ سے ثابت ہے کہ صحابہ اپنی موت سے پہلے وصیت کیا کرتے تھے اپنے ربع مال میں، روپے میں 4 آنے میں، 1/4 مال میں وہ وصیت کیا کرتے تھے. تو لہذا اس روایت کے مقابلے میں قوی روایت ہے لا وصیت لوارث، معاف کرنا میں نے ضعیف کہہ دیا روایت. یہ روایت قوی ہے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. لیکن اس قوی روایت کے مقابلے میں صحابہ کا عمل یہ تھا کہ وہ وصیت کیا کرتے تھے، تو ہم اس قوی روایت کو نہیں لیں گے، تعامل صحابہ کو لیں گے، کیونکہ صحابہ کو ہم جھٹلا نہیں سکتے. ہے کوئی مرد مومن جو ائمہ کو گالی دینے والا یوں کہے کہ صدیق جھوٹا ہے کا نکاح ٹوٹ جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا. ہے کوئی یوں کہے کہ عمر جھوٹا ہے کوئی کہے خزیمہ جھوٹا ہے، طلحہ جھوٹا ہے، زبیر جھوٹا ہے. تو صحابہ جھوٹے نہیں ہو سکتے. ان کا تقویٰ، ان کا عدل، ان کی پرہیزگاری ایک اعلیٰ معیار پر ہے. تو لہذا جب وہ عمل کریں گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ حدیث کے پہنچانے والے میں کوتاہی ہو گئی ہے اور صحابہ کا عمل جو ہے اصل عمل ہے.
اور ایک بات ہے، ایک ندی سے پانی جا رہا ہے، ایک آدمی ندی کے ابتدائی حصے میں جب پانی پیتا ہے تو وہاں پانی پاک ہوتا ہے، چشمے سے نکلتا ہے اور وہاں اس نے پانی پیا، اور پانی آگے بڑھ کر جا رہا ہے تو راستے میں کسی نے لا کر گندگی ڈال دی، کچرا ڈال دیا، خون ڈال دیا، مرے ہوئے جانور کو ڈال دیا، تو پھر اس کے آگے جو پانی جائے گا وہ ناپاک ہوگا، ہے نا؟ جہاں سے ہم نے پیا تھا، چشمہ ابل رہا تھا، وہ تو پانی پاک تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو کب لیا؟ آج اور کل، 100-150 سال پہلے، 200 سال پہلے، 1400 سال پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ سے حدیث کو لیا، تابعین سے حدیث کو لیا۔ جس وقت انہوں نے حدیث کو لیا اور مسئلہ بنایا، اس وقت وہ حدیث قوی تھی۔ جب ہم نے پانی پیا چشمے کے شروع میں تو وہاں ابل رہا تھا پانی، وہ صحیح تھا، آگے جو بہ کر جا رہا تھا وہاں کسی نے مردہ لا کر ڈال دیا، خون لا کر ڈال دیا، گندگی لا کر ڈال دی، تو اس پر ہمارے اوپر کیوں ذمہ داری آئے گی؟ کوئی آگے والا یوں کہے کہ امام صاحب جو پانی پی لو گے وہ خون کا پانی، یہ کیسے ہوگا؟ ہم نے جو پیا وہاں پاک تھا پانی۔ امام صاحب نے جب حدیثیں لی تابعین سے اور صحابہ سے تو بالکل قوت کے ساتھ صحیح حدیثوں کو لیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پھر امام بخاری کا دور تقریباً 100 سال آگے پیچھے ہے، تو اس 100 سال تک ممکن ہے درمیان میں کوئی ضعیف راوی آ گیا ہو، درمیان میں کوئی کمزور راوی آ گیا ہو۔ امام صاحب نے جب لیا تو وہ قوی تھی، اس کے بعد جب سند آگے چلی اس سند کے اندر کوئی کمزور راوی آ گیا جس کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہو گئی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگانا کہ ضعیف حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، کمزور حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، یہ بالکل بیجا الزام ہے۔ میں آپ کو یہ بات بڑی تاکید کے ساتھ کہتا ہوں، والد کا انتقال ہوا، بیوی کا انتقال ہوا، شوہر کا انتقال ہوا، مسجد میں پہلے سے قرآن موجود، پڑھنے والے 300 قرآن لے جا کر مسجد میں دے دیے، اس نے 10 قرآن دے دیے۔ بھائی وہ کام کرو جو وقت کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے صرف کھانا ہی دوں گا، بتا نہیں صاحب میں ننگا ہوں مجھے چٹی دے دو، نہیں میں کھانا دوں گا، روٹی دوں گا، یہ کا عقل کی بات؟ جو تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کرنے کا نام عبادت ہے۔ تو جب تقاضا ہو کنواں ڈالنے کا تو کنواں ڈالیے، جب تقاضا ہو پتھر دینے کا پتھر دیجیے، جب تقاضا ہو لائٹ دینے کا لائٹ دیجیے، جب تقاضا ہو پنکھا دینے کا پنکھا دیجیے، جب تقاضا ہو قرآن دینے کا قرآن دیجیے۔ اس وقت میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ وہ طبقہ جو ائمہ کرام سے حسد رکھنے والا ہے، بغض رکھنے والا ہے، دلوں میں دشمنی رکھنے والا ہے، یہ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ خاص کر حنفیوں کو گمراہ کر کر اپنے طبقے میں شامل کر لے۔ میں اس طبقے کا نام بھی نہیں لیتا، وہ باطل طبقہ ہے، باطل فرقہ ہے، کوشش یہ کر رہا ہے غلط قسم کی کتابیں چھاپ کر، دیکھو ہمارے پاس جو نماز ہے وہ حدیث کے مطابق ہے، ہمارے پاس جو طریقہ ہے وہ حدیث کے مطابق ہے، وہ تمہارے پاس جو طریقہ وہ امام کا بنایا ہوا ہے وہ ضعیف روایتوں پر مبنی ہے۔ میری آپ حضرات سے بڑی عاجزانہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایک مولانا ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم حنفیوں کی جو نماز ہے، ہم ناک کے نیچے جو ہاتھ باندھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی روایتوں سے ثابت ہے کہ ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے؟ آمین بستر کتنی روایتوں سے؟ احناف کی نماز کو روایتوں کی روشنی سے مدلل کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا نام نوٹ کر لیجئے، نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضرور اس کتاب کو منگا کر جو حضرات صاحب حیثیت ہوں، ہر حنفی مسجد کے اندر ایک ایک کتاب اس مسجد کو اپنے آبا اجداد کے لیے، اپنے ایصال ثواب کے لیے اس نسخے کو رکھ دیں، تاکہ یہ لوگ جو ائمہ کے دشمن اور حاسدین ہیں، جو ہمیں یوں کہتے ہیں کہ تمہاری نماز حدیث کے مطابق نہیں، تو یہ تماچا ہے ان کے چہرے پر کہ نہیں، ہماری نماز عین حدیث کے مطابق ہے۔ اسی طریقے سے مولانا جمیل نذیری کی کتاب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز۔ اس کتاب کے اندر بھی احناف جو نماز پڑھتے ہیں اور جو طریقہ ہے اس نماز کو حدیثوں کی روشنی میں، اگر یوں کہیں در مختار جو جی ہمیں نہیں مانتے، ہم یوں کہیں فتاوی عالمگیری جو جی نہیں مانتے، ہم یوں کہیں کہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہشتی زیور تو کہیں یہ کوپ شاستر سے بدتر، نہیں،
تم کتنی کتابوں کو شاستر سے بدتر کہو گے؟ ہم اپنی نماز کو بخاری سے ثابت کریں گے، اپنی نماز کو سیاہ ستہ سے ثابت کریں گے۔ میری عاجزانہ گزارش ہے، اگر اس سلسلے میں مجھ سے مشورہ کر سکتے ہیں تو کیجئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا۔ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے ان دو کتابوں کو، مولانا جمیل نذیری صاحب کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز، اور دوسری نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی اور ہماری نماز کیسی ہے۔ ان دو کتابوں کے نسخے کو ہر مسجد کے اندر فجر کی نماز کے بعد سبقن ورقن پڑھ کر امام مقتدیوں کو سنائے، تاکہ مقتدیوں کے دل میں عظمت پیدا ہو کہ ہم جو نماز کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں یہ امام ابو حنیفہ کا طریقہ نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہم آہستہ جو آمین کہتے ہیں یہ امام ابو حنیفہ کا طریقہ نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہم پیروں کو چوڑا جو نہیں کرتے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور ہم جو ہے رفع یدین جو نہیں کرتے یہ امام حنیفہ کا طریقہ نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آخر میں ایک بات بتلا دو، بڑی مشکل سے بات کہنے جا رہا ہوں، طبیعت ناساز ہے، آپ دعا نہیں کر رہے ہیں، دعا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ تمام مریضوں کو صحت و شفا عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے اماموں کو گالیاں دی ہیں اور جو لوگ امام کے حاسدین ہیں، کتنی ان سے خطا ہوئی ہے اور کتنی بڑی غلطیاں کی ہیں۔ میں کتاب لے کر بیٹھ سکتا تھا، لیکن وہ لوگ دن بدن دھمکیاں دے رہے ہیں، آئے دن غلط قسم کے فون کر رہے ہیں۔ اب میں یہ کہوں گا وہ بھڑک جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کون یہ کہہ سکتا ہے عورت اگر نیل پالش لگائے، عورت نیل پالش انگلیوں کو انگوٹھے کو لگائے، یہ جاہل سے بھی پوچھے کہ تیری بیوی لگائے اور غسل کرے تو غسل ہو سکتا ہے؟ ہر چیز یہی کہے گا نہیں ہوگا، لگانا دوسری بات، گناہ کر رہا نہیں کر رہا دوسری بات، وہ یہ کہے گا میری بیوی کا غسل نہیں ہوگا، میری بیوی کا وضو نہیں ہوگا۔ فتاوی اہل حدیث جلد اول میں مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ائمہ کرام کی تنقید کرنے والے ہیں۔ میں منبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کسی کو شبہ ہوتا ہو میں کتاب دکھاتا ہوں، جو لوگ ائمہ کے قیاس اور اجتہاد کو نہیں مانتے ان سے کتنی بڑی ٹھوکر لگ سکتی ہے اور کتنا وہ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ ایک سائل نے مفتی سے پوچھا ہے، غالباً عبدالستار نام ہے یا عبداللہ روپڑی ہے ان کا نام، ان سے مسئلہ پوچھا ہے کہ ایک عورت نیل پالش لگاتی ہے کیا اس کا وضو ہو جاتا ہے؟ تو جواب میں لکھتے ہیں کہ وضو ہو جاتا ہے۔ اجتہاد کہاں سے کیا؟ ہمارا امام اگر اجتہاد کرے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ شیطان کا بھائی ہو جائے، مشرک ہو جائے، بت ہو جائے، خدا رسول کا مقابلہ کرنے والا ہو جائے۔ لیکن ان کا امام اگر اجتہاد کرے اور نیل پالش پر وضو کو جائز قرار دے تو وقت کا بڑا محدث ہے۔ تو اجتہاد کہاں سے کرتا ہے؟ آگے لکھتا ہے کہ چونکہ مہندی لگانے سے رنگ چڑھ جاتا ہے اور رنگ چڑھنے کے بعد وضو بھی ہو جاتا ہے، غسل بھی ہو جاتا ہے، لہذا مہندی کے لگانے کے بعد جب وضو غسل ہو رہا ہے تو نیل پالش پر بھی وضو اور غسل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مہندی کے اندر رنگ چڑھتا ہے، کوئی چیز جسم اور پانی کے درمیان آڑ نہیں آتی، واٹر پروف، لیکن نیل پالش کے اندر جو ہے رنگ نہیں چڑھتا، اصل چیز ناخن کے اوپر رہتی ہے۔ تو حدیثوں کا خود وضاحت ہے کہ ایک بال کے برابر بھی جسم میں اگر کہیں سوکھی جگہ رہ جائے نہ غسل ہوتا ہے نہ وضو ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے دل میں ائمہ کا بغض ہے، حسد ہے، ان کے اجتہاد قیاس کو نہیں مانتے، وہ آج یہ کہنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ نیل پالش سے تمہارا وضو بھی ہو جاتا ہے، غسل بھی ہو جاتا ہے۔ کیسا اجتہاد دیکھا۔ اور آگے بڑھ، آدمی پگڑی پہنتا ہے، میری پگڑی ہے، فرض کیجئے میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، میں کسی فقہ کی کتاب سے مسئلہ نہیں پوچھتا، عام آدمی جو جمعہ کا عید کا نام، اس سے پوچھوں میں وضو کرتے ہوئے مجھے مسح کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اگر میں مسح کروں اور پگڑی نکالے بغیر اوپر سے مسح کر لوں، جاہل بھی کہہ دے گا مولانا وضو نہیں ہوا تمہارا، مسح کرنا اس وضو کے اندر فرض ہے اور پگڑی پر مسح کر لیا، یہ کہاں کی مصیبت ہے؟ لیکن یہ ائمہ کرام کا بغض رکھنے والے حاسدین کے فتاوا کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اگر کوئی وضو کرنے والا سر پر پگڑی باندھے ہوئے ہے تو پگڑی نکالے بغیر پگڑی پر ہی مسح کر لیتا ہے، اس کا وضو ہو جاتا ہے۔ یہ کہاں کا اجتہاد، کہاں کا قیاس، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اور ایک بات بولو تو یہ لوگ ناراض ہو جائیں، انسان کی جو منی نکلتی ہے اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اگر میں کہوں کہ صاحب یہ پاک چیز ہے، اسے بوتل میں لے جا کر گھر کی بندش کے لیے استعمال کر لینا، تو جوتا نکال لے گا۔ کیا مولانا دماغ خراب ہے کہ جس کے نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے آپ اسے پاک کہہ رہے ہیں؟ لیکن کیا کہوں میں، ان کی فتاوا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اگر کسی کے کپڑے پر منی لگ جائے اور وہ دھو نہ سکے تو منی کو کھرچ کر
منی کا اثر اس پر باقی ہو تو آ کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہ پاک ہے۔ جو لوگ اماموں کا بغض رکھنے والے ہیں، حسد رکھنے والے ہیں، انہوں نے منی کو پاک کہا، کتے کے پسینے کو پاک کہا، خنزیر کے جھوٹے کو پاک کہا۔ یہ در مختار اور فقہ کی کتابوں پر عیوب نکالتے ہیں کہ ان میں مات نکاح کرنے کو جائز قرار دیا گیا ہے اور مردہ عورت سے زنا کرنے کو کہا گیا ہے۔ نعوذ باللہ، ایسی کوئی باتیں نہیں، بلکہ یہ پکی باتیں ہیں کہ نیل پالش پر اچھا تھا، وضو جب کرتے ہیں گردن پر مسا کرتے نہیں کرتے، لیکن کہتے ہیں نہیں گردن پر مسا کرنا بدعت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسا کیا اور ہم کر رہے ہیں، وہ بدعت ہو گیا۔ حدیث میں آیا ہے آقا نے کیا، صحابہ نے کیا، تامل اور تواتر سے ثابت ہے۔ لیکن یہ لوگ جو ائمہ کے دشمن ہیں وہ کہتے ہیں کہ گردن کا مسا کرنا، آقا نے فرمایا جو دنیا میں وضو کرتے ہوئے گردن کا مسا کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گردن کے بوجھ کو ہلکا فرما دیتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ صاحب یہ بدعت ہے۔ کیا کیا بتاؤں، اتنی خطرناک ان کے پاس مسائل ہیں کہ حدیث میں، قرآن میں ان کا وجود نہیں۔ چونکہ مجھے حملہ کرنے نہیں جانا ہے، میں ہمدردی کے طور پر آج یہ کہتا ہوں کہ آؤ تم ائمہ کرام کی مان لو، اولیاء کی مان لو۔ کہاں تم منی کو پاک کہہ رہے ہو، کہاں تم کتے کے اور خنزیر کے جھوٹے کو پاک کہہ رہے ہو، اور کہاں تم اور گندگی لگے ہوئے آ کر نماز پڑھنے کو پاک کہہ رہے ہو۔ دیکھو تفقہ جسے کہتے ہیں، حدیثوں کا سمجھ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد سیدھی کروٹ پر لیٹ جایا کرتے تھے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو ائمہ کے انکار کرنے والے ہیں، ان کی مسجدوں کے اندر لیٹ جاتے ہیں۔ بھائی کیوں لیٹتے ہو؟ بخاری میں آیا جی، مسلم میں آیا، اس وقت سے لیٹ رہے ہیں۔ اچھا، حدیث پر عمل ہے، کچھ سمجھ بھی ہے، کچھ تفقہ بھی ہے۔ محدثین کے پاس یہ حدیث نہیں پہنچی، کیا ائمہ کے پاس یہ حدیث نہیں پہنچی؟ علماء نے یہ روایت لی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت سنتیں ہلکی پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگر میں جاگ رہی ہوتی تو مجھ سے بات کرتے، اگر میں سو گئی ہوتی، یعنی عورت کو کچھ حالت ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس پر جو ہے نماز نہیں ہوتی، تو فرماتی ہیں حضرت عائشہ اگر میں سو گئی ہوتی تو آقا اپنی سیدھی کروٹ پر 2-4 منٹ کے لیے آرام فرما لیتے۔ یہ روایت ہے۔ علماء نے اس کا معنی یہ لیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، تو فجر کے بعد تھکان آ جاتی، اس تھکان کو دور کرنے کے لیے اگر حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی، بات کر کر نشاط حاصل ہو جاتا، چستی ملتی تو بات کر لیتے، اگر آپ سوئی ہوئی ہوتی تو آپ کچھ دیر آرام کر لیتے۔ تو جن لوگوں نے حدیث کا تفقہ اور ائمہ کو گالی دی، انہوں نے حضرت عائشہ کی روایت کو نظر انداز کر دیا، یہ ضعیف روایت ہے، اس کے مقابلے میں قوی روایت ہونے کے تو ہم بھی سوچتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اصل مقصد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استراحت ہے، آرام کرنا ہے۔ یہ استراحت بطور عبادت کے نہیں، بطور عادت کے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل بطور عادت کے ہو، امت کے لیے اس کی اتباع لازم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا، تو ہم امت پر لازم ہے، واجب ہے کہ ہمیشہ کدو ہی کھاؤ، توری مت کھاؤ، مونگے کی پھلی نہ کھاؤ، ایسا کوئی کہتا ہے؟ یہ عادت نبویہ ہے، عادت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت پر واجب نہیں۔ پگڑی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے، امت پر واجب نہیں، ورنہ ہر مسلمان کے سر میں پگڑی ہونا چاہیے تھا۔ عادت اور ہے، عبادت اور ہے، یہی پر فقہ کام اور یہی پر تفقہ کام دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں کے بعد جو آرام کیا کرتے تھے وہ بطور عادت کے تھا، عبادت کے نہیں تھا۔ جن لوگوں نے صرف قوی اور ضعیف کو معیار بنا لیا تو ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا جہاں ضعیف قوی روایت ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا عبادت کے طور پر ہے یا عادت کے طور پر، چلو ہم بھی لیٹتے ہیں، لیٹ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی مسجد میں 2 رکعت پڑھ کر لیٹ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کنکریاں لے کر اسے مارو، یہ کیوں گدھے گھوڑے کی طرح زمین پر لوٹتا ہے؟ اگر یہ آقا کی سنت ہوتی تو صحابی کے سونے کو کیوں کنکری سے مارتا اور کیوں کہتا کہ تو گھوڑے اور گدھے کی طرح لوٹ رہا ہے؟ تو معلوم ہوا یہ آقا رات بھر تہجد پڑھنے کی وجہ سے استراحت اور عادت کے طور پر لیٹا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو ائمہ کے دین کی سمجھ نہیں پہنچ سکی اور ائمہ کرام کی بزرگی نہیں پہنچ سکی، انہوں نے اسے عبادت سمجھ لیا اور ساری زندگی اپنی مسجدوں میں سوتے ہیں اور ہو سکے تو ریبی خارج کرتے تھے۔ اور ایک عجیب واقعہ مولانا طاہر صاحب نے بیان کیا،
آج یہ موضوع ختم ہو رہا ہے، اسی واقعے پر میں اپنی بات بھی ختم کرتا ہوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف قوی کو لینا چاہیے اور ضعیف کو چھوڑ دینا چاہیے، بڑا عجیب واقعہ مولانا طاہر صاحب غیابی نے مدد اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ایک تیز تبلیغی جماعت میں نکل گئے 40 دن، وہ نماز وغیرہ کے عادی نہیں تھے، تو جا کر آ کر انہوں نے نماز سیکھ لی تھی۔ تو جب نماز سیکھی تو ائمہ کو گالی دینے والے، ائمہ کے بغض رکھنے والے ایک آدمی نے کہا یہ تم نماز پڑھتے ہو، یہ ضعیف روایتوں پر مبنی ہے، تم جو یہ نماز پڑھتے ہو یہ صحیح روایت اور قوی روایتوں پر نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 40 دن جماعت کے جانے کی برکت سے عقل دے دیا تھا، فراست اور دینی سمجھ دے دیا تھا۔ فوراً وہ یہ نہیں جانتا تھا ضعیف روایت کیا ہے، قوی روایت کیا ہے، موضوع روایت کیا ہے، حسن لذاتی ہی کیا ہے، وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس نے فوراً یہ پوچھا کہ بھائی آپ کے ابا حضور ہیں؟ کہا میرے ابا حضور ہیں۔ کہا کہ کیا عمر ہے؟ کہا کہ کوئی وہی ہوں گے 70-75 سال کے۔ تو کہنے لگا تمہارے ابا حضور تو ضعیف ہو گئے ہیں، کوئی قوی بات کو کیوں نہیں لا لیتے؟ تو ہر جگہ ضعیف اور قوی کا مقابلہ کر کر قوی کو لے کر ضعیف کو نہیں چھوڑا جا سکتا، بلکہ ضعیف اور تعامل صحابہ کو لے کر ضعیف پر عمل کرنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سنتوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ائمہ کرام کے قبروں پر کروڑوں کروڑوں درجے رحمت نازل فرمائے۔ آمین واقعان الحمدللہ رب العالمین۔